بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ، وہ وقت بھی ہوگا جب یہ ظالمین اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ موقوف یعنی ایسے کھڑے ہونا کہ وہاں سے ہل نہ سکیں، یعنی قیامت کے دن ظالمین کا ٹرائل ہو رہا ہوگا۔ ان میں سے کچھ ہوں گے جو دوسروں کو گمراہ کرتے تھے اور کچھ ہوں گے جو گمراہ کرنے والوں کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، مکمل طور پر ان کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے۔ تو دنیا میں محبت رکھنے والے قیامت میں کیا کریں گے؟ یرجع بعضهم الى بعض القول، ان میں سے بعض سے جھگڑیں گے، یعنی وہ آپس میں تلخ کلامی کر رہے ہوں گے۔ کس قسم کی؟ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، جو کمزور تھے وہ مضبوط سے کہیں گے، یعنی جو فالوورز تھے اپنے لیڈر سے کہیں گے، جو فینس تھے وہ سلیبریٹیز سے کہیں گے، جو کنزیومرز تھے کسٹمرز تھے وہ برانڈ سے کہیں گے، جو نیوڈ ویڈیوز دیکھا کرتے تھے وہ ان ویڈیو بنانے والوں سے کہیں گے، جو شرابی تھے وہ شراب بنانے والوں سے کہیں گے، لولا انتم لکن مؤمنین، اگر تم ہماری زندگی میں نہ ہوتے ہم ضرور مومنین ہوتے، تم نے ہمیں تباہ کر دیا، تمہارے پیچھے چلنے کا کیا فائدہ ہوا، آج ہم یہاں مجرموں کی طرح صرف تمہاری وجہ سے کھڑے ہیں۔ دوسرے بھی چپ نہیں رہیں گے۔ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم، لیڈرز اپنے فالوورز سے کہیں گے کیا ہم نے تمہیں منع کیا تھا ہدایت کی طرف جانے سے، جبکہ ہدایت یعنی قرآن تمہارے گھر میں بند پڑا تھا؟ تم تھے جو ہمارے جلوس اور جلسے جلوس کی خاطر نماز چھوڑتے تھے کہ میں نے تمہیں روکا تھا فجر پہ اٹھنے سے، تم تھے جو ساری رات میری موویز دیکھا کرتے تھے، تم مجھے کامنٹس کرتے تھے I have watched all of your movies، تم تھے جو میری ایکٹنگ کو میرا اصل روپ سمجھ لیتے تھے، اصل میں تو میں وہ تھی جو ایوارڈ سیریمنی میں بن کر آتی تھی، تم تھے جو سیل کی طرف بھاگتے تھے، ہم تو جسٹ سیل لگاتے تھے، how can you blame us، تم تھے جو فلتھی سٹف ڈاؤن لوڈ کرتے تھے، ہم تو صرف اپلوڈ کرتے تھے، تم نہ ڈاؤن لوڈ کرتے، نہ اسے اپنے دوستوں کے گروپس پہ شیئر کرتے۔ ڈونٹ بلیم us، ایکچولی بلیم یور سیلف، بل کنتم مجرمین، اصل میں تم ہی مجرم تھے، ہم غلط کام کا موقع نہ دیتے تم کسی اور کے ساتھی بن جاتے، تمہاری اپنی پریورٹیز ٹھیک نہیں تھی۔ وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا بل مکر اللیل والنہار، ہم کسی اور کی طرف کیسے دھیان دیتے، تمہارا دن رات کا ہنگامہ ہمیں تمہاری طرف ہی اٹریکٹڈ رکھتا تھا، بار بار تمہارے بیان آتے تھے، بار بار بریکنگ نیوز، ایک کرکٹ سیریز ختم ہوتی تھی دوسری لگ جاتی تھی، ہم تمہیں ذہن سے کیسے نکالتے، ایک مووی کا چارم ختم ہوتا تھا تمہاری دوسری مووی آ جاتی تھی، فار ایگزامپل 11 سیل کے پارسل ابھی گھر نہیں پہنچتے تھے، تم 12 سیل لگا دیتے تھے، پھر ونٹر کلیئرنس سیل، ہم اٹریکٹ ہوتے تھے۔ بل مکر اللیل والنہار تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل لہ اندادا، تمہارا بار بار بریکنگ نیوز بھیجنا، تمہارا بار بار سیل لگانا، ایک کے بعد نئی مووی لانچ کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتا تھا، اور ہم اللہ کا کفر کرتے رہتے اور ان سب چیزوں کو اور تمہیں اس کے برابر جگہ دیتے، تم نے ہمیں برباد کر دیا۔ وَأَسْتَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور ایک دوسرے پر جب الزام لگانے والے جب اپنے لیے عذاب آتا دیکھیں گے تو شرمندگی سے منہ چھپانے لگیں گے، کیونکہ دل میں سب جانتے ہیں کہ اصل میں ہمارے میں بھی کمی تھی، ہم ہی غلط تھے۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم کفر کرنے والوں کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے، جو دنیاوی عزت اور فیم کے پیچھے بھاگتے رہے آج عذاب دیکھ کر ذلت کا شکار ہو جائیں گے، جو دنیا میں منمانی کرتے رہے آزاد رہے آج غلاموں کی طرح ان کے گلے میں توق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کیا کوئی ایسی جزا انہیں ملی جو ان کے عمل کے مطابق نہ ہو؟ اپنے ذہن سے سوچو اور خود کو ایسی مشکل سے بچانے کی کوشش کرو۔ ربنا اللہ احکم الحاکمین۔ بارک اللہ لی ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔